بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی من يموت وهو يشهد ان لا الہ الا اللہ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسأحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بارے میں کہ جس شخص کی موت کا وقت آئے اور وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے۔ چونکہ یہ ایمان سے متعلق احادیث کا بیان چل رہا ہے اور پیچھے آپ حضرات کے سامنے ایمانیات سے متعلق بہت ساری باتیں گزر گئی۔ آج کی جو روایت ہے یہ بھی بہت ہی اہم روایت ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید پر اور کلمہ توحید پر اگر بندہ دنیا سے چلا جائے تو یہ اس کی کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو نفس ایمان میں اور نفس کلمے میں اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہو بہت بڑی طاقت اور پاور ہے، اور اتنی طاقت ہے کہ اگر انسان اس کو ساتھ لے جائے چاہے اعمال اخلاق کی کمزوری ہو لیکن یہ اس کو جہنم سے نجات دلانے والی چیز ہے۔ تو روایت حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے شاگرد ہیں، یہاں ان کا نام لکھا ہے صنابحی۔ صنابحی تو ایک قوم کی نسبت ہے، اصل جو ان کا نام ہے وہ عبد الرحمن ہے، ابو عبداللہ عبد الرحمن الصنابحی۔ یہ شاگرد ہیں کس صحابی کے؟ حضرت عبادہ ابن صامت کے رضی اللہ عنہ کے۔ شاگرد آئے اپنے استاذ کی عیادت کے لیے، اس لیے کہ استاذ بیمار تھے اور سخت بیمار تھے۔ جب دیکھا اپنے استاذ کو تو فرماتے دخلت علیہ وہو فی الموت، جب میں استاذ کے پاس داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہ تو موت کی کیفیت میں ہے، بالکل آخری وقت ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، جان کنی کا وقت ہے۔ فبکیت تو میں رونے لگ گیا کہ استاذ جا رہے ہیں۔ فقال تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے جب میرے اس رونے کو دیکھا تو فرمایا مہلن، رک جاؤ لم تبکی، کیوں روتے ہو؟ فواللہ لئن استشہدت لاشہدن لک، بخدا اگر اللہ پاک نے مجھے گواہ بنا دیا قیامت کے دن اور مجھ سے پوچھا گیا تمہارے بارے میں کہ اس کا ایمان تھا یا نہیں تھا تو لاشہدن لک، میں قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ یہ استاذ کہہ رہے ہیں شاگرد سے جو دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور وَلَئِن شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ پر فضل کیا اور مجھے سفارش کا حق دیا، اجازت دی، تو میں آپ کے حق میں شفاعت بھی ضرور کروں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ، اور اگر میرے بس میں ہوا تو لَأَنفَعَنَّكَ، میں آپ کو ضرور فائدہ پہنچاؤں گا، اتنی تسلی دی۔ ثم قال، پھر حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ ما من حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکم فیہ خیر، بخدا کوئی ایسی حدیث جو میں نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے سنی ہو اور اس حدیث میں تم لوگوں کے حق میں کوئی خیر کی بات تھی اور وہ حدیث میرے پاس تھی،
الا حدثتکموہ، میں نے وہ حدیث تمہیں ضرور بیان کر دی، میں علم چھپا کے نہیں جا رہا، سب تمہیں بیان کر کے جا رہا ہوں۔ الا حدیثا واحدہ، ہاں میرے سینے میں ایک حدیث آج تک ایسی تھی جو میں نے تم لوگوں سے بیان نہیں کی، تو کوئی فرما نہیں وَسَأُحَدِّثُكُمُهُ الْيَوْمَ، وہ حدیث میں تمہیں آج کے دن وہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ وہ بھی تمہارے پاس آ جائے۔ پھر کہنے لگے وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي، جبکہ میری جان نکلنے کا وقت آ چکا ہے، یعنی میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن جاتے جاتے بھی میں تمہیں وہ آخری روایت دے کے جاؤں گا۔ پھر فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، جو شخص اس کلمے کی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے اور اس بات کی گواہی دے دے کہ محمد الرسول اللہ، یعنی جو پورا کلمہ طیبہ ہے، تو حرم اللہ علیہ النار، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح ترین روایت ہے دوستو، بات سمجھ گئے؟ صحیح ترین روایت ہے، اور کتنی شان والی، کتنی حوصلے والی، کتنی تسلی والی روایت ہے دوستو، کہ بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کر لے اور کلمے کو محفوظ کر لے، اسی کلمے پر زندگی گزار دے، اور اس کی اتنی نگرانی اور اتنی حفاظت کرے کہ جب موت کا وقت آئے تو اس کی زبان پر وہ کلمہ ضرور جاری ہو جائے، وہ اس سے خطا نہ ہو جائے۔ تو اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ اللہ پاک اس بندے پر جہنم کو حرام کر دیتے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایمان تو بہت بڑی نعمت ہے، کلمہ بہت بڑی نعمت ہے، جو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمارے پاس ہے، ہمارے دلوں میں ہے۔ یقیناً ہم کمزور ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہماری زندگی کا حصہ بنی ہیں، لیکن اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ایمان کی نعمت تو ہمارے پاس ہے۔ لیکن اب فکر اس بات کی ایک مسلمان کو ہونی چاہیے کہ ہر ایسی چیز، وہ عمل، وہ کام، وہ بول، وہ مجلس، وہ صحبت، وہ بات چیت جو اس ایمان کو متاثر کر دیتی، خراب کر دیتی، اس لیے کہ دنیا کے فتنے بہت زیادہ ہیں، اور آج کل کے فتنے ایسے ہیں کہ جو انسان کو ذہنی طور پہ مشوش، تشویش میں ڈال دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، انسان طرح طرح کی باتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دنیا کے باتوں سے، دنیا کے معاملات سے انسان متاثر نہ کرے اپنے آپ کو۔ دین چلتا ہوا آیا ہے اس امت کے پاس، اور سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس بیچ میں کوئی ایسا وقت آیا ہو کہ دین کا سلسلہ منقطع ہوا ہو۔ ہر طبقے نے قربانی دی ہے، جان مال کی، ہر چیز کی قربانی دی، لیکن ایمان کو اگلے طبقے تک منتقل ضرور کیا ہے تاکہ ان کے پاس محفوظ شکل کے اندر چلا جائے۔ اس لیے کبھی بھی اس معاملے میں اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ بات آپ سے چھپائی گئی، آپ کو بتائی نہیں گئی، ورنہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو اس کا تو ایک ہی مطلب ہو گیا دوستوں کہ جو بات نہ مجھے پتا، نہ میرے والد کو پتا، نہ دادا کو پتا، نہ خاندان کو پتا، وہ اس مسئلے پر غلط چلتے چلتے دنیا سے چلے گئے، پھر مقصد وہ سب ناکام چلے گئے، اور آج یہ بندہ بیٹھ کر ہمیں اس مسئلے کی صحیح ترتیب بتائے، کتنا بڑا مذاق ہے دوستو۔ تو اس لیے انسان دین کو مستند اور معتبر جگہ سے سیکھے، سمجھیں، اس پر عمل کریں، دین کی صحیح مجالس سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں دین کی وہ تشریحات، وہ تعبیرات سامنے آ رہی ہے کہ جس میں خالصتاً اندر سے زہر بھرا ہوا ہوتا، انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے دوست۔ تو اس لیے ایک تو ایمان کی نعمت پر ہم جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کرے وہ کم ہے، اور دوسرا اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو جو پورا پس منظر ہے نا، پیچھے سے دیکھیں آپ، تو ایک شاگرد اپنے استاذ کی خدمت میں آئے اور
ان کی اس کیفیت میں دیکھ کر بے چین ہوئے، رو پڑے، اس لیے کہ یہ نسبت علمی ہے، یہ قلبی نسبت ہوتی ہے جو علم کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں نا، ایک نسبی تعلق ہوتا ہے خون کے رشتے کا، نسبت خونی ہوتا ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، یہ رشتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قریبی رشتہ داروں میں، والدین میں کوئی بیمار ہو جائے تو اولاد کو کتنی بے چینی اور تکلیف ہوتی ہے۔ بہن بھائیوں میں کوئی بیمار ہو جائے اور محسوس ہو جائے کہ بھئی علاج صحیح نہیں ہو رہا، مشکل ہے، تو انسان کتنا اندر سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے، نہیں برداشت کر پاتا۔ تو اس سے کئی گنا بڑی تکلیف ہے کہ اگر انسان کی وہ نسبت جس کی برکت سے انسان کے پاس ایمان، علم، دین صحیح ترتیب پر آیا ہو، وہ استاذ جب انسان سے جدا ہوتے ہیں نا، یہ معمولی بوجھ نہیں ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے غور کیا کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری نزع کی حالت ہے، اور یہ طالب علم یہ رو رہے تھے، تو یہ نہیں کہ کوئی بے چینی ظاہر کی، کوئی غصہ ہوئے، کوئی بگڑ گئے، کوئی ناراض ہوئے کہ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، یہ نہیں۔ اس حالت میں بھی دیکھیں کہ اس نوجوان کو، اس طالب علم کو کتنی تسلی اور حوصلے کے کلمات کہیں۔ یہ سب ایمان کی برکات ہے دوستو، ایمانی برکات ہے کہ انسان آخر تک حوصلے کے ساتھ چلتا ہے، وہ بگڑتا نہیں ہے۔ تو ان کو تسلی دی کہ بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ تو آپ کے حق میں اگر اللہ نے مجھے اختیار دیا تو شفاعت بھی کروں گا، سفارش بھی کروں گا، گواہی بھی دوں گا، فائدہ بھی پہنچا سکا تو پہنچاؤں گا، سب حوصلہ دیا۔ یہ بڑوں کے ذمے ہوتا ہے دوستو کہ وہ چھوٹوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے تسلی کا سامان بنتے ہیں۔ آج مصیبت یہ ہے کہ اگر چھوٹے بے چین ہو جائے تو بڑے اس سے زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو قریب کریں، تسلی دیں، سر پہ ہاتھ رکھیں، حوصلہ دیں، اور پریشانی کے کلمات بول بول کر ان کو ڈبل پریشانی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بڑے ہونے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انسان اپنے چھوٹوں کو تسلی اور حوصلہ دیتا ہے، بہت ساری چیزیں اپنے اوپر گزار لیتا ہے، لیکن بھئی ایک مجمع محفوظ ہو جائے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے نا، صحابہ فرماتے تھے اس سے بڑا غم نہ امت نے پہلے دیکھا اور نہ قیامت تک دیکھ سکے گی، اتنا بڑا غم تھا۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حوصلے میں مضبوط، کیوں؟ فرمایا اگر میں کمزور پڑ جاتا امت کمزور پڑ جاتا۔ تو علماء نے لکھا ہے سارا غم جو حضور کی جدائی کا تھا وہ کہاں لیا؟ دل پر لیا، اس لیے 2 سال سے زیادہ نہیں رہے، قرب بھی اور وہ غم بھی اپنے دل پہ گزارا، لیکن امت کو سنبھالا دیا، پریشان نہیں ہوئے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دین امانت ہے دوستو، علم نبوت امانت ہے، یہ چھپانے والی چیز نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بھئی دین نام ہے چھپانے کا، ایمان نام ہے چھپانے کا، علم کو جتنا چھپا، ایسے طبقات بھی دنیا کے اندر وجود میں آئے۔ یہ ہمارے پاس جو زندہ شکل میں دین ہے نا دوستو، پاک صاف، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے عجیب و غریب لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کہا کہ ایمان کو چھپانا، اس میں تقیہ کرنا، یہ عبادت ہے جس کو جتنا چھپایا جائے، لیکن دین واضح ہے دوستو، زندہ ہے۔ تو صحابی دنیا سے جا رہے ہیں، سارا علم اپنے شاگردوں کو دے چکے ہیں، لیکن جاتے جاتے کیا کہا کہ میرے پاس ایک حدیث باقی، وہ بھی آج دے دیتا ہوں آپ کو، وہ بھی مجھ سے لے لیں۔ اور اتفاق سے وہ حدیث بھی ایسی تھی کہ جو اس کیفیت سے مناسبت رکھتی تھی کہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو کبھی بھی انسان کتمان علم نہ کرے، حدیث میں اس پہ بھی بڑی سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ جس کے پاس علم ہو اور پھر اس سے سوال ہو، وہ اپنے علم کو جانتے بوجھتے پھر بھی چھپا دے، الجم یوم القیامت بلجام من نار۔ فرمایا جس نے عالم ہوتے ہوئے کسی کو صحیح مسئلہ جان بوجھ کے نہیں بتایا، ایسے شخص کو قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اس لیے اس امت کے صحیح طبقے نے کبھی علم نہیں چھپایا دوستو، انہوں نے علم منتقل کیا ہے۔ آج اسی کی برکت ہے نا، ہر چیز ہمارے سامنے ہے، قرآن ہے، احادیث ہے، فقہ ہے، صحابہ ہے، سیرت ہے، ایک ایک چیز امت کے پاس آ گئی، اس لیے کہ کتمان علم نہیں ہوا، اظہار علم ہوا۔
تو انسان جب علم سیکھے، خاص طور پہ ہمارے جو طلبہ ساتھی ہیں، علماء ہیں، نوجوان فضلاء ہیں، وہ اس کے زیادہ مسئول اور ذمہ دار ہیں کہ سیکھے ہوئے علم کو اپنے اندر محدود نہ رکھیں، اور جہاں لگے کہ بھئی یہ چیز غلط ہو رہی ہے اس سے آنکھیں نہ چرائیں، حکمت کے ساتھ، مناسب الفاظ اور تعبیر کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ غلطی کمزور آدمی سے ہی ہوگی، بے دین آدمی سے ہوگی، دیندار بھی غلطی کر سکتا ہے دوست، دیندار سے بھی غلطی ہو، بعض دفعہ غلطی بہت پرانی سالوں کی چل رہی ہوتی، اس غلطی کی نشاندہی اگر کوئی مجھے کر دے اور کہے کہ جی یہ مسئلہ ہے، آپ نے یہ چیز غلط کی ہے، اور وہ صحیح بتا رہا ہے، تو مجھے غصہ نہیں ہونا بلکہ اس کا شکر گزار بننا ہے کہ اس نے میرے کئی سالوں کی غلطی کو درست کر دیا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ برحمتہ۔